اللہ کہہ رہے وستعینوا مدد مانگو. تو اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے جاہلو تو یہ شرک تو اللہ خود سکھا رہا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں لیکن یہ روزہ نماز مراد نہیں. یہ کوئی شغیل بخاری عقل کا دین ہے اسلام، دین فطرت ہے. اور یہ کتنا خلاف عقل ہے. دشمن میرا پیچھا کر رہا ہو میں روزے کی نیت باندھ لوں. جی دشمن کلاشم کو دے کے میرے پیچھے بھاگ رہا ہو میں نماز کی نیت باندھ لوں. اگر نماز مدد کرتی ہے تو آج تیری مسجد کے دروازے پہ بندوقیں کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو معلوم ہوا نماز سے مدد کا نہیں کہا. ہاں اسی لیے میں نے صبر کا ترجمہ فی الحال صبر کیا. ندیم نقوی صلات کا صلات مدد مانگو صبر سے صلات سے. اور آگے کہا ہوا انہا، اور یہ جو صلات ہے یہ بڑی کٹھن ہے، یہ بڑی دشوار ہے. نہیں اب ذرا عقل سے سوچنے والی بات ہے ڈاکٹر سلمان. نماز دشوار ہے یا روزہ؟ بھائی نماز تو چند منٹوں کی ہے، روزہ تو سارے دن کا ہے، یہ زیادہ مشکل ہے. تو اگر نماز روزے کی بات ہوتی تو اللہ روزے کو مشکل کہتا. اللہ اکبر. اور جو ارے بڑی یہ بات ہے. سلمان کل ایمان کے سامنے بیٹھا ہے. ہاں لسان اللہ نے یہی آیت پڑھی، کہا سلمان غور کیا، قال اللہ انہا لکبیرۃ ولم یقل انہما. فرمایا سلمان تو نے غور کیا اللہ نے صرف صلات کا کہا کہ دشوار ہے، انہما نہیں کہا کہ دونوں دشوار ہیں. اس سے پتا چلتا ہے یہ پڑھنے والی نماز صلات نہیں تو مولا ہے کیا. کہا الصلاۃ اقامت ولایتی، میری ولایت کا نام صلات ہے. صلات میری ولایت ہے. اب علی کی ولایت کے لیے اللہ کہہ رہا انہا لکبیرۃ، یہ کٹھن ہے، یہ دشوار ہے، اسے اٹھانا مشکل ہے. الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، مگر ان کے لیے دشوار نہیں جنہیں یہ یقین ہے کہ ان کی ملاقات رب سے ہو کر رہے گی. تو اب کس چیز کو کٹھن کہا؟
علی کی ولایت کو. اب ذرا تحویل قبلہ کی طرف آئیں. انہا لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ. یہ تحویل قبلہ کا حکم کٹھن ہے, یہ دشوار ہے, مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ ہدایت کر چکا. کیوں کہ یہ اپنوں کو بھی پتا تھا یہ قبلہ بنا کیوں ہے. یہ یاد ہے یا بھول گئے؟ 3 دن پہلے کی بات. ہاں, کوئی صدیوں کی بات نہیں یاد دلانے لگا. 3 دن پہلے کی کعبہ ہویت کا یاد ہے نا. قبلہ کی عادت دیکھے تھے ہم نے, ہویت سامنے آئی تھی. کیا طلسم ہے جانتے ہو؟ کب تحویل قبلہ کا حکم ہوا؟ 3 ہجری 15 رجب. جی, ایک تو تحویل کا حکم رجب میں, قبلہ گر اترا بھی رجب میں. سمجھ گئے بات؟ اور حکم مکے میں نہیں, اس وقت نمازیں نہیں تھیں. نمازیں کب واجب ہوئیں؟ چلو اس کو دیکھتے ہیں. جب سے نماز کا حکم آیا ظاہر بھائی, تب سے تو کم از کم کعبے کو قبلہ ہو جانا چاہیے. نمازوں کا حکم شب معراج نبوت کے 5ویں سال, اور تیرے رسول نے مکے میں کتنے سال گزارے؟ میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں, میری مدد کر دیا کرنا. کتنے سال گزارے مکے میں جی؟ تو ڈر کیوں رہے ہو؟ ڈر رہے 13 سال. جب 13 ہے تو پھر زور سے بولو 13 سال. 13 سال اور 5ویں سال حکم آیا. 13 سے 5 جائیں, میں حساب میں کمزور ہوں. 8 اور 3 ہجری, 8 3 11 اور 11 ہی ہویت ہے. جی, ہویت کا نہیں چاہ رہی طبیعت. ایک تو میں تمہاری یہ سعادت کے ہاتھوں جو ہے نا بھرا ہوا ہوں کہ 10 منٹ کی قربانی نہیں دے سکے تم لوگ. 7 دن ہو گئے مجھے بھی کہتے ہوئے. ہاں, اور ظاہر بھائی میں کچھ سالوں کے لیے آپ کا اشرا بند کرنے لگا ہوں. ہاں, میں آپ کو ثواب کے اور طریقے بتاؤں گا انشاءاللہ. اتنا ثواب آپ کو مل جایا کرے گا. ہاں, اور جب یہ آپ کا دروازہ توڑ دیں گے نا کہ پھر سے شروع کریں تو تب کیجئے گا. کسی ایک کی وجہ سے ایک کی وجہ سے کل ہوا تھا. یعنی کل تو ایک کی وجہ سے ہوا. کتنے ہیں جو اس وقت ہوتے ہیں جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں, اور جب ممبر چھوڑتا ہوں تو قناعت تک ہوتے ہیں. ہاں, چند منٹ کی قربانی نہیں دی جا سکتی. اور پتہ کیا چلے گا کہ حقیقت بیت اللہ پر میں نے کہا کیا تھا. کیا کہنے لگا ہوں؟ چلو جو خریدار ہو تو پھر سنو. ہاں, یہ بھی جانتا ہوں کہ ہر بندہ نہیں ہے اس حقیقت کا خریدار جو اب بتانے لگا ہوں میں, لیکن بہرحال بتانے لگا ہوں. پہلے ایک چیز بتا دوں تاکہ بچوں کے پلے بھی شاید کچھ پڑ جائے. ایک لفظ ہے طول, ایک لفظ ہے عرض. یعنی آپ کی آسان زبان میں لمبائی چوڑائی. حقیقت طول سے نہیں بنتی, عرض سے بنتی ہے.
آپ نے پلاٹ لینا ہے 100 گز لے لیں 500 گز لے لیں 5000 گز لے لیں لمبائی میں لے لیں جب تک عرض نہیں ملے گا سمجھ آ رہی بات اس وقت تک حقیقت بن ہی نہیں سکتی آپ مکان بنا ہی نہیں سکتے ہاں یہ مولوی صاحبان آپ کے لیے یہ جملہ بولنے لگا ہوں اللہ کی صفات طولیہ ہیں صفات عرضیہ ہیں ہر صفت میں اللہ کی طول بھی ہے عرض بھی ہے جو بھی بندہ ہے وہ اللہ کی صفت کے طول میں شریک ہے عرض میں 14 بھی شریک نہیں سمجھ رہے کہ پہلے باندھ لو اور یہ میرا فکرہ علماء تک لے جانا کہ غضنفر نے یہ کہا ہے کہ اس کی طول میں تو شرکت ہے عرض میں اور تو اور محمد والے محمد شریک نہیں کیونکہ عرض سے حقیقت بنتی ہے اگر اس کے عرض میں بھی شامل ہو گئے تو پھر اللہ ہو جائیں گے ہاں اب مثال کے طور پر اللہ کی صفت خالق ہونا بس جو بھی خالق بنے گا اس کے طول میں شامل ہوگا جتنا چل سکے گا طول میں کوئی بچڑا بنا کے بلوا لے گا کوئی پرندہ بنا کے اڑا دے گا کوئی کھیل ہی کھیل میں آدم بنا دے گا اللہ پچھلے محلے والے ٹھیک بیٹھے ہو بھائی ہاں اسی طرح رازق ہونا اس کی صفت ہے اس صفت میں تم بھی شریک ہو جو تم نہیں اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی سائل کو تم نے 2 روٹیاں دے دی اسے رزق دیا تمہارا طول اتنا تھا بڑھتے بڑھتے ظہیر بھائی بات یا ملکوتیوں تک چلی جاتی ہے تو پھر ایک فرشتہ ہے جس کے پاس پیمانہ رزق ہے نام میکائیل ہے پوری خدائی کو بانٹتا ہے اس کا طول بڑا ہے اور کسی کا اس سے بڑھ جائے تو یہی میکائیل اس کے دروازے پہ روٹیاں مانگتے نظر آتا ہے ارادے ہاں اب سمجھ گئے نا ہاں اب چہرے بتا رہے ہیں کہ تقریباً ہر بندہ سمجھ چکا ہے کہ اللہ کی صفات کی طول میں شریک ہو سکتا ہے بندہ عرض میں نہیں ہے ہاں عرض میں شرکت جو سمجھے وہ مشرک ہے تو جس کے لیے بھی سمجھے میں نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے یہ اتنا ہی بنا تھا جو میں نے خرید لیا پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں میٹر بنا ہوگا میں نے خریدا امجد نے خریدا ظہیر بھائی نے خریدا شکیل بخاری نے خریدا وقار رقوی نے سبی شیرازی نے ڈاکٹر سلمان نے سب خریدتے رہے یہ سارے اس کے طول میں شریک ہیں میرا عرض تو میرا ناپ ہے نا ہاں
یہ اس کے عرض میں شامل نہیں. اور خود اسی کپڑے کو دیکھ لو, خالی طول ہو تو یہ تیار نہیں ہوتا, یعنی لمبا دھاگا تان دو کھڈی پر لمبا, جب تک یوں نہیں آئے گا کپڑا نہیں بنے گا. سر اٹھاؤ, جانتے ہو بیت اللہ کا طول کتنا ہے اور عرض کتنا ہے؟ یہ جرم میرا ضرور ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں. ہاں, کسی اور ملک میں پیدا ہوا ہوتا تو تم نے میرے مجسمے لگانے تھے. ہاں, خیبر شکن کی جوتیوں کے صدقے میں. اور نہیں ہوتی جس بات سے طبیعت, پھر میں راستہ بدل دیا کرتا ہوں. بہرحال کعبے کا طول بھی ہے, عرض بھی ہے. جب کبھی تمہاری چاہت مجھے نظر آ گئی, کل آ گئی, کل بتا دوں گا. بولا بولا ثقیلان کلندر. میری, میں بار بار کہا کرتا ہوں, میرے پاس جو ہے وہ میرا کچھ نہیں شکیل بخاری, لیکن جو موضوع مجھے دیا کرتے ہو تم, کسی اور سے ایک مجلس تو پڑھوا کے دکھاؤ. اگر میں شاگردی اختیار نہ کروں تو اپنے باپ کا نہیں. آپ بیان کرتے ہیں, لوگ سانس لینا بھول جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں نعرہ نہیں, یا تو ساری مجلس میں سانس اٹکی رہے, پھر مجھے شکوا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ جانے اب کیا ہوگا. بہرحال کاظمی یہ یاد رکھ لینا, جو بھی ہوگا بات بندے کی ہوگی. وہ میری ایک مجلس, میری سی ڈی لاؤ, میری ویڈیو لاؤ, میری آڈیو لاؤ, میری ایک مجلس ایسی بتاؤ جس میں نے یہ یاد دہانی نہ کرائی ہو کہ میں بندے کے فضائل پڑھ رہا ہوں. اور ابھی بھی میں نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا ہے کہ چاہے محمد ہو, علی ہو, 14 ہوں, ہیں طول صفات میں شریک ہیں, عرض صفات میں شریک ماننا شرک ہے. تو جب بات واضح ہو جاتی ہے تو پھر حیرت کاہے کی, پھر سوچنا کیسا. اور سر اٹھاؤ, کعبہ میں نے بنایا یا میں نے بنوایا؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ نازل ہوا تھا پہلے. جتنا بظاہر عرش ہے وہاں کی, یعنی مثلا 10 فٹ ہے اگر کعبہ, تو عرش بھی 10 فٹ ہے مگر وہاں کے. جی یہ ان باتوں کے بغیر میں جب نتیجہ دوں گا حقیقت بیت اللہ کا تو بالکل شوں سر سے گزر جائے گا. ہاں, اس لیے انہیں سمجھنے کی کوشش کرو. جتنا عرش ہے اتنا ذرا ہے, جتنا ذرا ہے اتنا بیت المعمور ہے, جتنا بیت المعمور ہے اتنا کعبہ ہے. تو اسے پہلی بار اللہ نے بنایا, اور ذات واجب کی قسم یہ میل ہا میل تک کوہ صفا کوہ مروہ پہ اندھیری سے اندھیری رات میں ظہیر بھائی چوٹی تک چلتی ہوئی نظر آتی تھی, اتنا نور نکلتا تھا کعبے سے. یہ تو ہم جیسوں نے اسے چھونا شروع کیا. جو
پہلے بار وہی میرے ہماری وجہ سے پہلے نور مدھم ہونا شروع ہوا، پھر ختم ہوا، پھر کعبہ سسکنے لگا، پھر کعبہ بیمار ہو گیا، پھر کعبہ خالی ڈھانچہ رہ گیا، کعبے سے جان نکل گئی، اللہ نے 13 رجب کو روح بھیج کے پھر زندہ کر دیا۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ ہاں، تو اس کی پیمائش اس کی طرف سے ہے۔ ہاں، جاؤ پیمائش کر لینا۔ اس بار جو حج پہ جائے سینٹی میٹر کا فرق نکلے جو وزن پر بتانے لگا ہے تو جو چور کی سزا وہ میری، میں زبان کٹوا دوں گا، پھر اس دن کے بعد ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، وعدہ، اتنے اہتمام میں وعدہ، ممبر حسینی پہ وعدہ۔ میں پہلے اسرار کی طرف سے گزر کے پھر اس کی پیمائش بتاتا ہوں جو دنیاوی ہے۔